السلام علیکم. آپ کی ہوسٹ شہنیلا ادریس حاضر ہے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. ہمارے آج کے مہمان ہیں سید اظہر علی شاہ, ایک جانی مانی شخصیت جو کہ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے جو ہیں پاکستان ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ساؤتھ ایشین فیڈریشن جو ہے سائیکلنگ کے پریزیڈنٹ بھی, ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکلنگ. سائیکلنگ کے بارے میں جو ہے آپ سب کو پتہ ہوگا نارملی کہ سائیکلنگ جو ہے, سائیکل چلانا جو ہے صحت کے لیے کتنا مفید ہے, اور اس کے علاوہ سائیکلنگ ایک گیم بھی ہے. تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. سائیکلنگ جو ہے ایک گیم بھی ہے, ایک کھیل ہے. تو سائیکلنگ کے بارے میں ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ سائیکلنگ کے بارے میں تھوڑا سا آپ اس کا انٹروڈکشن دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں. سائیکلنگ بیسک گیم ہے اور ہر گھر کی گیم ہے. اور آپ ساری دنیا میں چلے جائیں, جب بچہ گھر میں چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ایک ٹرائی ویل کی سائیکل لائی جاتی ہے جس کے اوپر وہ سائیکلنگ کرتا ہے. وقت کے ساتھ پہلے بہت زیادہ تھا یہ چیزیں گھروں میں, آج کل لوازمات اور چیزیں بڑی آ گئی. سائیکلنگ ابھی بھی جاری ہے لوگوں کے گھروں میں اور وہ کرتے ہیں, بچے بھی اس سے شروع ہوتے ہیں, لیکن بعد میں پھر لوگ موٹر سائیکل پہ, گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں. سائیکلنگ جو ہے ایسی گیم ہے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے, اور جہاں آپ کھڑا ہونا چاہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, جانا چاہیں چلتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں. یہ سواری آپ کی جو ہے نا اس کی طاقت کے بل بوتے پہ چلتے ہیں آپ اس کے اوپر. دنیا میں سائیکلنگ بہت مقبول گیم ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. یورپ میں بہت زیادہ ہے. ایون کہ یورپ میں اگر آپ کسی انٹرنیشنل جو ہے اسٹوڈنٹ وہ داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شرط لکھی ہوتی ہے کہ دے مسٹ ٹو رائڈ دا بائک, کہ اس کو بائک چلانی آتی ہو, کیونکہ ان کی یونیورسٹیز کے مین گیٹس کے اوپر سائیکلنگ کے انہوں نے ریک بنائے ہوتے ہیں, وہاں سائیکل ہوتی ہے اور تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا وہ سائیکل کے اوپر گھومتے ہیں. ریسنٹلی پشاور میں بھی یہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور یونیورسٹی کے اندر, پشاور یونیورسٹی کے باہر انہوں نے ایک سائیکلنگ ریک بنایا ہوا ہے. آپ پے کرتے ہیں, وہاں سے سائیکل لیتے ہیں, ساری یونیورسٹی کے سارے کیمپس گھوم کے لا کے دوسری جگہ پہ آپ اسٹور کرتے ہیں. سائیکلنگ بڑا مقبول ہے اور یہ شروع میں تو غریبوں کا کھیل تھا کہ سستی سی ایک سائیکل لے دی اور بچوں کو اور چل پڑے, اور لیکن اس میں جدت آنی شروع ہو گئی. اور آج کل جو سائیکل ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ یا ایشین لیول پہ اگر آپ لینا چاہیں تو وہ 25 سے 30 لاکھ روپے تک بن گئی. رہی بات کے پی کے میں, تو کے پی کے میں سائیکلنگ کی جو ہے میں فاؤنڈر ممبر ہوں, اور 1984 میں ہم نے سائیکلنگ شروع کی تھی. تو ہم 3-4 بندے تھے, نہ ایسوسیشن تھی, نہ کوچ تھا, نہ کوئی بتانے والا. اینی ہو ہم چلتے رہے. ٹوئر پاکستان آئی, اس میں شرکت کی, اس کے بعد نیشنل. تو 90s تک تو میں خود سائیکلنگ کرتا رہا ہوں. 90 کے بعد چونکہ جاب کی وجہ سے مجھے اسپورٹس میں وہ فل ٹائم نہیں دے سکا, تو مجھے جو ہے نا سائیکلنگ چھوڑنی پڑی. تو میں پھر ایڈمنسٹریشن میں آ گیا. ایڈمنسٹریشن میں نے صوبے میں ایسوسیٹ سیکرٹری بھی رہا ہوں, اولمپک میں بھی, صوبے کی سائیکلنگ ایسوسیشن میں سیکرٹری بھی رہا ہوں, اور اس کے بعد میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں صوبے کا. اب میں چیئرمین ہوں کے پی کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن میں 8 سال جو ہے نا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. اس کے ساتھ ابھی میرا ایک ٹرن اوور ختم ہو گیا ہے ایز اے پریزیڈنٹ, اور نیا ٹرن اوور شروع ہو گیا ہے پریزیڈنٹ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن. لیکن اس کے ساتھ انٹرنیشنل اچیومنٹ یہ تھی کہ ہم زیادہ تر کوشش کرتے تھے کہ جو پاکستان کا ایک رول ہے سائیکلنگ میں اور سائیکلنگ کمیونٹی میں وہ بحال کیا جائے. اور اس میں نے بڑی کوشش کی اور بڑی محنت کی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک نے مل کر مجھے جو ہے نا پریزیڈنٹ بنا دیا. اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ بالکل بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان جو ہے ہمارا کنٹری جو ہے اس میں سے ایک کے پی میں سے جو ہے ایک بندے کو سلیکٹ کر کے پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا, اور یہ تھا کہ میری ریکمنڈیشن جو تھی وہ انڈین سائیکلنگ فیڈریشن نے کی ہے.
اس کے ساتھ میرے ساتھ سری لنکا تھا، افغانستان تھا، سب نے حمایت کر کے بغیر مقابلہ مجھے جو ہے نا پریزیڈنٹ منتخب کیا، اور ہم نے وہ یونٹی کو اور سٹرونگ کر دی ہے، تاکہ ایشیا میں ہم جو تھے سائیکلنگ کنفیڈریشن جو ہے اس میں بھی ہمارا بڑا رول ہے۔ انڈیا کے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ ان کے ایشیا کے بھی جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، اور یہ ہوا کہ ابھی ریسنٹلی جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں UCI کے جو ورلڈ سائیکلنگ کنفیڈریشن ہے، ابھی گلاسکو میں ان کا اجلاس ہوا تو ووٹنگ ڈیلیگیٹس میں مجھے شامل کیا گیا، اور میں 9 بندے ہیں ایشیا سے جس میں مجھے شامل کیا گیا، اور وہاں پہ ووٹنگ ڈیلیگیٹ میں ہم شامل تھے۔ اعزازات تو بہت ملے، لیکن ترقی کی طرف جاتے ہیں کہ ترقی ہونی چاہیے سائیکلنگ یہ ہے کہ ابھی ہم ایک ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہم رات کو بچوں کو بجائے وہ نیٹ کے اوپر اور چیٹنگ کے اوپر بیٹھے رہیں رات 1 بجے تک 12 بجے تک، کیوں نہ ان کو واپس روڈوں پہ لے کے آ جائیں، اور ایک پلان بنا رہے ہیں KP سائیکلنگ ایسوسیشن، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ اپنا BRT کی جو روڈ ہے چمکنی سے لے کے حیات آباد 27 کلومیٹر، یہ رات 10 بجے سے ہمیں مل جائے، 1-2 گھنٹے ہم ان میں بچے بچیاں جو اتنی بھی ہیں سیف بھی ہے اور بہترین بھی رہے گی، اور اس میں ہم ان کو شامل کریں گے۔ یہ ایک ہمارا پلان ہے پریکٹس کے لیے، اور ایونٹس بھی کروائیں گے اس کے اوپر، اور ہماری یہ MU ہو سکتا ہے جلدی ان کے ساتھ سائن ہو جائے، تو یہ ایک ٹریک مل جائے گا سیف بچوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، کہ وہ رات کو بائی نائٹ جتنی بھی ہے سائیکلنگ کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سائیکلنگ کو امپروو کریں۔ ہمارے صوبے میں پہلے میں جو سائیکلسٹ تھا تو پہلے کوئی تھا ہی نہیں، ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ ابھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہیں ہمارے پاس KP کے، اور انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بہت جو ہے نا پاکستان کا نام کمایا ہے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے 1962 میں اور 63 میں جو اولمپکس ہوئے تو وہاں میڈل لے کے آئی، پھر نہیں لے کے آئی۔ باہر کے لوگ جو ہے اس سائیکلنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرتے رہے، لیکن پاکستان کے وسائل اور جو حالات اور لوگ جو تھے غریب تھے، جس کی وجہ سے ہم ان کو فالو نہیں کر سکے، وہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں۔ ہمت اور اسٹیمنے کی بات آپ نے کی، تو اسٹیمنا ہمارے پاس موجود ہے۔ سائیکلنگ کے لیے اسٹیمنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹیمنے میں یہ ہے کہ آپ کو اسٹیمنے کی شارٹ کٹ کرتا ہوں، جتنی زیادہ آپ آکسیجن انہیل کریں گے آپ کا اسٹیمنا بنے گا۔ یعنی جو لوگ بھاگتے ہیں، عام آدمی بھاگے گا تو 1 کلومیٹر تک بھاگ لے گا۔ یعنی اس کے لیے جو ایکسرسائز ہے وہ رننگ کرنی چاہیے، رننگ بھی ہونی چاہیے۔ اس میں لنگز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کا جتنے بھی آپ کا جو لنگز ہیں یہ پھیلتے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن انہیل کرتے ہیں، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ آپ پریکٹس کریں، آپ وہ کریں۔ یہ انڈور نہیں ہوتا۔ انڈور آپ کی جو ہے نا فٹنس ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا اسٹیمنا نہیں بن سکتا انڈور میں۔ میں آپ کو اپنی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ پاکستان کے ایک فٹنس کا بہت بڑا اسٹرکٹر تھے، اور ان کو شوق چڑھ گیا کہ میں سائیکلنگ کرتا ہوں، اور اسلام آباد تو مری کی سائیکل ریس تھی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اسٹیمنا ہے تو اتنے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ سائیکلنگ مذاق نہیں ہے۔ جو آدمی سائیکل کے اوپر بیٹھ کے 4 سے 5 گھنٹے اگر اس نے ٹریننگ نہیں کی تو وہ نہیں چلا سکتا۔ نہیں جی یہ تو بہت ہی فٹ ہیں، یہ ہے ان کے لیے بائک آ گئی، اس کے سپانسر یہ ہوا گیا کہ 2 کلومیٹر بعد ان کا مسل پل ہو گیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو یہ سائیکلنگ جو ہے نا یہ گراؤنڈ پہ چلنے کی چیز ہے۔ اس میں 2-3 آج کل 12 شعبے ہو گئے ہیں، اور 12 ایونٹس ہوتے ہیں ورلڈ چیمپئن شپ میں۔ ہم نے صرف اپنایا ہوا ہے انڈور میں ٹریک چیمپئن شپ کرواتے ہیں ہم، اور روڈ چیمپئن شپ کراتے ہیں۔ ابھی ہم نے ماؤنٹین بائک سٹارٹ کر دی ہے، اور ریسنٹلی ہم نے مالم جبہ میں ایک ایونٹ کروا دیا ہے اس کا۔ انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ ابھی ہماری ٹیم جا رہی ہے پاکستان کی ماؤنٹین بائک میں پہلی دفعہ ایشین میں، تو وہ انڈیا میں ہو رہا ہے کیرالہ میں، تو وہاں ہماری ٹیم جائے گی، وہ پارٹیسپیشن ہی ہوگی۔ ہم جب وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں جاتے ہیں یا ایشیا چیمپئن شپ میں، تو ہمارا اسٹینڈرڈ بورڈ پیچھے ہے ان سے، کیونکہ وہ لوگ پیسے خرچتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک بچے کو پالتے ہیں تو اس کو اچھی خوراک دیتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی اسکولنگ کرتے ہیں، سیم یہی چیز سائیکلنگ میں ہے کہ آپ بچوں کے اوپر پورا دھیان دیں گے، ان کو سب دن چلائیں گے، لیکن ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، جو صوبائی یا فیڈرل گورنمنٹ کے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو اس طرح کی نگہداشت اور ٹریننگ دیں۔
ہم صرف ٹیمپریری جو ہے نا مہینہ 2 کا کیمپ لگا دیتے ہیں اور بچے اس میں آ جاتے ہیں، تو ہمارا اس اسٹینڈرڈ کے یہیں پہ لیے رہے گا. یعنی سائیکلنگ جو ہے یہ کرنے کے لیے اور اس میں جو ہے چیمپئن شپ جیتنے کے لیے ریگولر ایکسرسائزز کرنی چاہیے، ریگولر پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ 1 مہینے یا 2 مہینے کا کام نہیں ہے. یہ سال کے 365 دن جو ہے نا آپ نے سیم ایک پیٹرن پہ کام کرنا ہے اور ایک کوچ ہائر کرنا ہے. بغیر کوچ کے کچھ نہیں ہوتا. بغیر کوچ کیسے؟ جیسے آپ کسی جنگل میں دیکھتے ہیں بھینسیں وہاں بھی گھومتے ہیں، اور ایک بھینسا جو ہے پشاور شہر میں یا گھومتا ہے تو اس کو گلی کوچا بھی پتہ ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے تو واپس وہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کوچ کے بغیر. تو کیا ہمارے پاس پشاور میں جو ہے کوچز کی فیسلٹیز ہیں؟ بالکل ہیں. ہم نے یہ ایک بڑا اقدام کیا ہے، میرے سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. ہم نے ایک MOU سائن کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اپنا ساؤتھ کوریا کے ساتھ. تو ہمارے ہر سال ایک بچہ، 2 بچے اور 2 کوچ جاتے ہیں وہاں پہ. وہ وہاں پہ کوچنگ سیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ایگزام دیتے ہیں. تو ابھی تک ہمارے پاس 4-5 جو ہیں لیول 2 کے ہیں اور 4-5 جو ہے وہ لیول 1 کے ہیں. تو اس طرح کوئی 10-12 بنتے ہیں جنہوں نے آن لائن بھی کیا ہے پاکستان سے، وہ بھی موجود ہیں. تو پشاور میں اللہ کا ایک بہت فضل ہے کہ KP کا سرمد چواب، اس نے بھی ٹریک چیمپئن شپ اور ساتھ ماؤنٹین ٹریک میں دونوں میں لیول 2 کر لیا ہے. اور وہ ایک بیسٹ کوچ ہے پاکستان کا. اور اس کی وہ خصوصیات یہ ہے کہ اس کا جب وہ کیمپ شروع ہوا تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے بتایا گیا کوریا سے کہ ہمارا اگلا جو کیمپ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ اسسٹ کرے اور یہ وہاں پہ ٹریننگ دے. تو یہی ہوا، وہ ٹھہرا اور انہوں نے بڑی اس کی قدر عزت کی. تو ہمارے جو تھا یہ بیسٹ کوچ بھی ڈکلیئر ہوا ہے، بیسٹ ٹیم بھی ڈکلیئر ہوئی ہے اور بیسٹ پلیئر بھی ڈکلیئر ہوا ہے اس دفعہ کوریا میں. اچھا، سائیکلنگ میں جو ہے تو لڑکوں کا زیادہ رجحان ہے کہ نہیں گرلز بھی اس کی طرف آ رہی ہیں؟ شروع میں جب ہم تھے تو زیادہ تر لڑکے تھے، کیونکہ لڑکے ہی روڈوں پہ گھومتے ہیں اور زیادہ تر لڑکے تھے. لیکن ہم نے خواتین کو بھی اس میں شامل کیا. ہم خواتین کی چیمپئن شپ کرواتے رہتے ہیں اور اس میں اسکول یا کالج کی بچیاں جو آتی ہیں وہ اس میں پارٹیسپیشن کرتی ہیں. ان کے ہم کیمپ بھی لگواتے ہیں. اور جو نیشنل روڈ چیمپئن شپ ہے، ٹریک چیمپئن شپ میں، اس میں بچیوں کا حصہ ہوتا ہے. جونیئرز بھی لے کے جاتے ہیں اور ایلیٹ بچیاں بھی جو ہے نا KP سے جاتی ہیں. لیکن ان کے باقاعدہ کیمپ لگا کے ان کو ٹریننگ کر کے لے کے جانا پڑتا ہے اور لے کے جاتے ہیں. تو ہمارے KP میں اس وقت جو ہے چیمپئنز ہیں ہمارے پاس، مطلب گرلز میں کتنے ہیں اور بوائز میں؟ گرلز میں تھوڑا سا ہم کمزور ہیں. وہ اس لیے کہ خواتین میں یہ کہ بچیاں جب کالج یا یونیورسٹی تک ہوتی ہیں تو وہ تو ساتھ دیتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں. جب وہ یونیورسٹی سے گھر جاتی ہیں تو ان کے اوپر گھریلو جو پابندیاں یا ذمہ داریاں یا ان کے کلچر کی وجہ سے وہ پھر واپس نہیں آتی. کیونکہ گھر سے نکلنا ایک بچی کا وہ ایک بڑا، اگر کسی کے والدین وہ ساتھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو بچیاں آتی بھی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کم ہے بچیوں کا آنا اور اس میں حصہ لینا. میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. پہلی دفعہ جب KP کی ٹیم ہم لے کے جا رہے تھے لاہور میں ٹریک چیمپئن شپ میں، تو ایک لڑکی تھی، اس کی ایک سسٹر تھی، وہ جج ریٹائر تھی یا جج رہی تھی، وہ ساتھ گئی. دوسری کے والدہ ساتھ گئی. تیسری کا ایک بھائی اور باپ ساتھ گیا. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم بچی کا تو جتنا بھی ہے خرچہ وہ برداشت کر سکتی ہے فیڈریشن یا ایسوسیشن، لیکن یہ آپ کے قبیلے کا نہیں کر سکتے. تو پہلی دفعہ تھی، ہم نے بڑی مجبوری سے، بڑی مشکل سے وہ ان کو ساتھ تو لے گئے. لیکن یہ ہوا کہ وہ ایک سٹیپ لینا پڑا ہمیں. اس کے بعد بچیاں آنی شروع ہو گئی. سوالات کا سلسلہ تو جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی تو سر، میرا نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ یہ ٹریک کے کتنے ایونٹس ہوتے ہیں اور روڈ کے کتنے ایونٹس ہوتے ہیں سائیکلنگ میں؟ سائیکلنگ ویلوڈروم جو ہے نا، یہ اس کے اوپر جتنے ایونٹس ہوتے ہیں یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. ایشیا کے ریکارڈز بھی بنتے ہیں، نیشنل ریکارڈز بھی بنتے ہیں. کوئی 12 ایونٹس ہیں جو ٹریک پہ ہوتے ہیں.
خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں یہ دونوں، اور جونیئرز بھی ہوتے ہیں اور پیرا بھی ہوتے ہیں. پیرا کے بچے بھی ابھی انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو پیرا سائیکلنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو یہ ان کے 10-12 ایونٹس جو ہے نا وہ ٹریک پہ ہوتے ہیں، اور 3 سے 4 ایونٹ جو ہے نا روڈ پہ ہوتے ہیں، جس میں ٹیم ٹائم ٹرائل، انڈیویجول ٹائم ٹرائل، اسکریچ ریس ہوتی ہے، ایلیمینیشن ریس ہوتی ہے. اس طرح کے ایونٹس ہم جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر رکھتے ہیں. تو جتنے بھی دنیا میں ریکارڈ بنتے ہیں وہ ٹریک کے بنتے ہیں. تو ٹریک ایک ایسی ہے کہ بیسک 333.33 میٹر کا ابھی ہمارے پاس سیمیٹڈ ٹریک ہے لاہور میں، وہ پاکستان میں یہ واحد ہے. بلوچستان میں ٹریک شروع ہوا تھا اور آدھے میں کام چھوڑ کے ٹھیکیدار بھاگ گئے، اور کچھ گورنمنٹ کی بھی دلچسپی نہیں تھی تو رکا ہوا ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی اپنے منسٹر سپورٹس جو سابقہ تھے کہ جی اسلام آباد میں آپ ایک سائیکلنگ ویلوڈروم جو ہے وہ جناح اسٹیڈیم میں بنائیں. پشاور کی بھی ایک کہانی ہے، یہاں پہ ہمیں 2 جگہ پہ پلاٹ دیے گئے، ابھی بھی ایک پلاٹ ہے ادھر درمنگی، اس میں یونیورسٹی کیا نام ہے اس کو، لوکیشن ایک چرسدہ روڈ پہ اور ایک اس میں ہے ریگی للما میں. تو یہ 2 جگہ پہ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. ہمیں 250 میٹر کا ایک ووڈن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا چاہیے، تاکہ کل اگر کوئی انٹرنیشنل ایونٹس ملتا ہے یا ساؤتھ ایشین ایونٹس ہم کرواتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ٹریک ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے چاہیے. اور ووڈن اس لیے کہ ووڈن پہ اگر بچہ گرتا ہے تو اس کی سیفٹی ہے، اور اس کو جو رگڑ یا اس کی جو خراشیں ہیں وہ کم آتی ہیں، انجریز کم ہوتی ہے. اور لیکن جو سیمیٹڈ میں اس میں کافی سخت انجریز آتی ہے. تو دنیا میں ابھی جو 333 کا ختم کر کے 250 کر دیا گیا، اور سیمیٹڈ کی جگہ پہ جو ہے نا اب ووڈن جو ہے نا وہ ٹریک شروع ہو گئے ہیں. تو میری یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے اپنے جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ہم یہ ٹریک ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اور وہ اس میں کھیلیں گی. لیکن شروعات ہم نے کرنی ہے، ان کو انیشیٹو ہم نے لینا ہے، اور اس کو بنانا بھی ہم نے ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں. صحیح. سائیکلنگ کے بارے میں آپ نے بات کی ہے کہ اس کے لیے جو ہے تو ایکسرسائز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا اس میں ڈائٹ کا کیا عمل ہے؟ جو ڈائٹ ہے سائیکلنگ کی وہ بہت ہی کمپلیکیشن والی نہیں ہے، سمپل ہے. سائیکلسٹ کے لیے نمک، سائیکلنگ کے لیے چینی، سائیکلنگ کے لیے آئل، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ معدے میں ہوتی ہیں. جب معدے میں ہوتی ہیں تو معدے پہ ایکشن کرتی ہیں، تو آپ کی باڈی کا کچھ حصہ جو ہے نا اس کو یا ہضم کرنے کے سسٹم میں لگ جاتا ہے، یا اس کو ہضم نہیں ہوتا تو آنتوں میں چلا جاتا ہے، تو وہاں بھی یہ چیز لگی رہتی ہے. ان کے لیے سمپل ہے کہ پاستا کھائیں، گوشت کھائیں، فش کھائیں، لیکن اسٹیم پروٹینز چیزیں جانی چاہیے. فیٹ سے یہ ذرا دور رکھنا چاہیے اپنے آپ. اچھا، آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کہی ہے، اس بات کو میں آگے جو ہے بتانا چاہوں گی کہ یہ سائیکلنگ جو ہے آپ نے کہا کہ پہلے جو ہے غریبوں کا کھیل تھا، اور اب ایک سائیکل جو ہے وہ 25-30 لاکھ کی ہوتی ہے. تو کیا ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی رسائی اتنی ہے کہ وہ اپنی پریکٹس کے لیے یا وہ کسی کمپٹیشن میں شامل ہونے کے لیے اتنی ایکسپینسو سائیکل لے سکیں؟ تو اس کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ پھر سائیکلنگ ہی نہ کریں؟ دیکھیں، سائیکل تو شروع میں نے کہا نا کہ گھر سے شروع ہوتی ہے. جب بچہ گھومنے لگتا ہے تو اس کے لیے سائیکل لے لیتے ہیں، ٹرائی سائیکل. تو وہ جذبہ تو ہر ایک میں موجود ہے، لیکن آپ کو وہ ایک لیول ہے، آپ عام سائیکل، سوراپ سائیکل، دوسری سائیکل لے کے آپ گھومتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. سبزی لانے کے لیے گھومتے ہیں، یہ دنیا میں ساری جگہ پہ، دفتر جانے کے لیے گھومتے ہیں، یہ تو رہتا ہے. لیکن آپ جب پروفیشنلی ایک چیز کو اسپیشلائز کرنے کے لیے اس ایونٹ میں حصہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے. جب میں 84 میں سائیکل چلا رہا تھا تو میری سائیکل کا وزن تھا اس ٹائم پہ کچھ 14-15 kg، سٹیل کی تھی اور بہت ہی بھاری تھی. اس کے مقابلے میں جب میں پنجاب کے جو اچھے کھلاڑی تھے ڈپارٹمنٹ کے، ان کی سائیکل تھی 10 کلو 11 کلو. کم سے کم سائیکل جو ہے نا 7 کلو تک آپ چلا سکتے ہیں، اس سے کم نہیں. لوگ تو چاہیں تو 2 کلو پہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا ہے UCI کا
کہ 7 kg اس کا ویٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ روڈ پہ ہے ٹریک پہ ہے۔ ایک دوسری ان کی لمبائی چوڑائی چیزیں یہ ساری ڈالنی پڑتی ہیں۔ عام سائیکلیں تو چل نہیں سکتی، تو مہنگی ہے۔ اب دوسرا رہ گیا کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے ان کے پاس اپنے ایکوپمنٹس ہیں۔ جب بھی بچہ ایک عام سائیکل سے تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، وہ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو سائیکل دے دیتے ہیں کہ جی اس پہ ٹریننگ کریں، اور جب ایونٹس کے لیے جاتے ہیں تو اسپیشلائزڈ ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے اور وہ سامان ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، تاکہ اس میں اگر وہ خیبر پختونخوا سے ہیں یا پنجاب سے یا سندھ سے ہیں تو وہ سارے جو ہے نا ہمارے بچے جو ہے نا ان کو وہ ملتی ہے اور وہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل جانے کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا سائیکلیں دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ سائیکل چیک ہوتا ہے سب سے پہلے، ایونٹ سے پہلے سائیکل کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں۔ اس میں لینتھ ہے، اس کی ہائٹ ہے، اس کی گدی ہے، اس کا ہینڈل ہے، اس کا ہینڈل بار آگے ہے پیچھے ہے، جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں میئرمنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ پاس ہوتی ہے تو لڑکے کو الاؤ کرتے ہیں کہ جی چاہے، تو اس سٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے آپ کو ان کے مطابق سائیکل رکھنی پڑتی ہے۔ یہ پھر عام سائیکلیں دوسری چیزیں نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو ہمارے پلیئرز ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے کھیلتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، تو کیا ان کو آپ لوگ جو ہے فیڈریشن پرووائڈ کرتی ہے یا گورنمنٹ کا اس میں کوئی دنیا میں اقدام؟ دو چیزیں دنیا میں، ہر سائیکلسٹ اپنی سائیکل لے کے آتا ہے۔ اس کی ایک ٹیکنیکلی جو ہے نا میئرمنٹ ہے آپ کی باڈی کے ساتھ، انسیم دیکھا جاتا ہے، آپ کی آرمز جو ہے اس کی لینتھ دیکھنی پڑتی ہے، آپ کی جو ہے نا ہائٹ دیکھنی پڑتی ہے، اس کے مطابق سائیکل کی جو ہے نا گدی آگے پیچھے اونچے نیچے کرنی پڑتی ہے، اور جو ہینڈل بار ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کرا، اس کے اوپر ایک ٹی لگی ہوتی ہے، ٹی چھوٹی بڑی کرنی پڑتی ہے کہ وہ اس پہ بیٹھ کے ریلیکس کرے۔ یہ نہیں کہ اب بیٹھا ہوا ہے اور اس کا مسل ایک پل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ رہ جائے، تو یہ میئرمنٹ بڑی ہے۔ تو ہر ایک سائیکلسٹ اپنے ساتھ 2 سائیکلیں رکھتا ہے اور وہ پیمائش کے مطابق ان کی ہوتی ہے، اور کوچ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی، اگر کوئی فالٹ آتا ہے تو ریپلیس کرتا ہے تو اس کی بائک اس کو ملے گی۔ یہ وہ پرانا دور ختم ہو گیا کہ تو میری سائیکل لے لے میں تیری سائیکل لے لے، وہ والی چیز نہیں چلتی۔ صحیح۔ تو اس کے جو میئرمنٹ وہ امپورٹنٹ ہے اس میں ہر کے لیے۔ تو ہمارے جو پلیئرز ہیں جو اسکول لیول کے یا کالج لیول کے ہیں، تو ان کی کیا پارٹیسپیشن ہے سائیکلنگ میں؟ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ عام سائیکلیں بھی چلا سکتے ہیں، اور جو عام بائک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سبزی لانے کے لیے ہوتی ہے۔ یورپ میں آپ دیکھیں تو سائیکلیں سب چلا رہے ہوتے ہیں، مرد بوڑھے سارے، لیکن انہوں نے پھر ڈیفائن کر دیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عام چلا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے جی میں 5 کلومیٹر چلتا ہوں، ایک کہتا ہے کہ جی میں سائیکل تو چلانا چاہتا ہوں، کچھ انرجی میری ہو، کچھ بیٹری بیچ میں لگ جائے۔ تو یورپ میں ابھی جتنے بوڑھے ہیں نا وہ بیٹری والا سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ایک تو گاڑیوں سے جان چھوٹ گئی ہے ان کی، ہر گلی کوچے میں وہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں انہوں نے چاہنا ہو اس گیٹ کے پاس یا گھر کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہمارے یہاں پہ گلیوں میں موٹر سائیکلیں گھومتی ہیں، وہاں سائیکلیں گھومتی ہیں ساری۔ مطلب سائیکلنگ جو ہے وہ عام روٹین میں ہونی چاہیے۔ اس سے ایک تو انسان کی صحت جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے، صحیح ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے اور خرچے سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ دیکھیں رننگ سے آج کل جو پیشنٹ یہ ڈاکٹرز ہیں نا ہارٹ کے، وہ رننگ پہ ابھی زور نہیں دیتے ہیں آپ کو۔ رننگ کرنے سے آپ کے گھٹنے جو ہے نا ایج فیکٹر کے ساتھ جتنے بھی 50 سے ابو ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی احتیاط سے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ آپ بائک چلائیں، آپ بیٹھے بھی رہتے ہیں، آپ کے گھٹنوں پہ اتنا پریشر بھی نہیں بنتا پوری باڈی کا، اور آپ اپنی ایکسرسائز بھی کر جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے ہینڈل پکڑا ہوتا ہے 2 ہاتھوں سے، تو آپ کے سر سے لے کے تو کمر تک، اور کمر سے لے کے پاؤں تک تمام باڈی جو ہے نا وہ ایکسرسائز میں رہتی ہے۔ تو آپ نے دیکھو کہ جتنے جمز ہیں وہاں پہ سائیکلنگ موجود ہے، انڈور سائیکلنگ لوگ کرتے ہیں، وہ ٹریننگ اس کے اوپر کرتے ہیں، تو وہ گھٹنوں کے لیے، پاؤں کے لیے، اور اس کے لیے جو اوور ایج لوگ ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ یہ بچے ہیں جو بھاگتے ہیں، واک کرتے ہیں، واک کا یہ ہے کہ بعض ٹائم پہ ٹوسٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ ڈر نہیں رہتا ہے سائیکلنگ کی ٹریننگ کرنے کے۔ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ویورز، اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی تو سر، اب پاکستان کا جو ہے وہ سائیکلنگ میں کیا فیوچر ہے اور آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟
دیکھیں پاکستان میں سپورٹس جو ہے نا وہ آکسیجن ٹینٹ میں پڑی ہوئی ہے، اس میں میجر سرجری کرنی پڑے گی ہمیں، اور میجر سرجری کے لیے آپ کو پورا آپریشن تھیٹر تیار کرنا پڑے گا۔ آج کل جتنے بھی گیمز ہیں وہ چل رہی ہیں ایک شیڈو کے نیچے اس کے نیچے، لیکن فیوچر کی کوئی ایسی پلاننگ نظر نہیں آ رہی، نہ گورنمنٹ کے پاس ہے اور نہ فیڈریشنوں کے پاس ہے۔ فیڈریشنیں پروپوزلز پیش کرتی ہیں لیکن ان کو پیسہ نہیں ملتا۔ جب تک پیسہ نہیں آئے گا ہماری جو ہے نا یہ ترقی نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکواش میں کیا پوزیشن چل رہی ہے، ہماری کرکٹ میں دیکھ لیں، ہاکی میں دیکھ لیں، 32-35 گیمیں ہیں، لیکن ہم کسی ایک گیم کا بھی جھنڈا ایسے نہیں اٹھا سکتے کہ یہ ہم نے گاڑ دیا، یہ آئندہ کوئی یہ جھنڈا جو ہے نا اس کو کھیڑ نہیں سکتا۔ ہماری گیمز میں کوئی ایسی چینج نہیں ہے۔ ابھی ایشین گیمز ہو رہی ہیں، آپ اس پہ ذرا نظر رکھیں، دیکھیں ایشین گیم میں بھی جو ٹیمیں گئی ہیں، اس سے پہلے چاہیے تھا کہ وہ ایک بڑی ایونٹس کرواتے ہیں، اس کے بعد سلیکشن ہوتی، کیمپ تو لگ گئے تھے، کیمپوں میں انہوں نے آدمی ڈال کے اور فیڈریشنیں چاہتی، لیکن کیا ہم اتنے پیسے خرچنے کے بعد بھی ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے؟ تو مقصد ہے کہ یا ہمارے اس میں کوئی فرق ہے ٹریننگ میں، یا گورنمنٹ کی طرف سے ہے، تو ہم دونوں کو، گورنمنٹ کو اور فیڈریشنوں کو بیٹھ کے اس کے فیوچر کے لیے ایک پلاننگ کرنی چاہیے۔ جیسے پہلے 5 سالہ پلاننگ تھی، تو اس میں بھی 5 سالہ 10 سالہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ پاکستان میں صرف سیاست ہے، اور سیاست چل رہی ہے جو سپورٹس کو ترقی نہیں دیتی، اور سیٹ کی جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے ہم تمام قسم کی حربے استعمال کرتے ہیں۔ سائیکلنگ کا فیوچر یہ چلتا رہے گا، اور اگر گورنمنٹ اس میں اپنا حصہ پورا ڈالے تو میں یہ آپ سے شرطیاً کہتا ہوں کہ جونیئر مجھے بچے دے دیں، 6 سال میں میں آپ کو ایشیا میں اور ورلڈ میں ان کی رینکنگ بھی دے دوں گا، اور میرٹ پہ اب بھی آ جائیں گے ٹاپ 10 میں۔ ابھی بھی پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن جو ہے نا 198 پوائنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، اور ایشیا میں 45 ملک ہیں تو اس میں کوئی 25ویں نمبر پہ چل رہی ہے، اور انڈیا ہم سے وہ پرو سائیکلنگ میں جو ہے نا پیچھے ہے روڈ میں۔ تو یہ ان کا ٹریک جو ایونٹ ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس ووڈن ٹریک موجود ہے دہلی میں، انہوں نے 150 بچوں کو ریگولر ہاسٹل میں رکھا ہوا ہے، ان کے جو ہے نا اخراجات بھی، کھانا پینا اور اس کی ایجوکیشن ٹوٹل بیئر کر رہی ہے، ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جو ہمارے کوچنگ سینٹر تھے پاکستان میں 4-5 جو کوچنگ سینٹر تھے ان کو آباد کرنا تھا، اس میں 14 اور 16 کے بچے آتے تھے اور ٹرین کرتے تھے، ان کی ایجوکیشن تھی، وہ سسٹم آف کر دیا گیا ہے، اس کو ریوائیو کرنا مانگتا ہے۔ وہ جب آ جائے گا اور ہر گیم سے آپ 2 یا 4 بچے لے کے ان کو سال کے 365 دن جو ہے نا آپ سائیکلنگ کروائیں یا ہاکی کروائیں یا اور کروائیں، تو وہ رزلٹ آپ کو دیں گے۔ آج کل تو وہ ہے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل والی بات ہے، کرکٹ میں بھی دیکھ لیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، کبھی ایک کو کھلا لیتے ہیں کبھی دوسرے کو، اچھی کارکردگی گئے تو واہ واہ جی نہیں ہوتی تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سائیکلنگ میں بھی یہ پوزیشن ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، فی الحال ہم اس مقام تک نہیں پہنچے کہ ہم اپنے بچوں کو ورلڈ اور ایشیا میں ٹاپ رینکنگ پہ لے جائیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کو گورنمنٹ کا ساتھ چاہیے۔ بالکل چاہیے۔ اچھا، ہماری جو پلیئرز ہیں جو نیولی سائیکلسٹ ہیں، اگر وہ اس آپ کے ایسوسیشن کو جوائن کرنا چاہے یا وہ کوچنگ لینا چاہے، تو اس کے لیے کیا ان کو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، کوچ تو اویلیبل ہے، اور ہماری ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہے، اس میں قیوم اسٹیڈیم کے اندر ہے، جہاں پہ ہم بچوں کو لیکچر دیتے ہیں اور انڈور ٹریننگز کرواتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو۔ پھر بچوں کا کمال ہے کہ وہ جائیں سائٹ پہ اور ٹریننگ کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، نیشنل ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور جنرل ایونٹس بھی ہم کرواتے ہیں۔ اس میں بچے ٹرائلز ہوتے ہیں، یعنی اس میں ان کے آنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ آئیں۔ جب وہ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو صوبے میں سلیکٹ کرتے ہیں۔ صوبے میں جب آتے ہیں تو ان کا ٹریننگ کیمپ لگتا ہے، اور ان کو اور جو ہے نا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور جو یہ طریقہ یہی ہے کہ آپ نیشنل یا اس کے ایونٹس جو ہوں، لوکل ایونٹس، اس میں حصہ لیں بچے اور ہمارے پاس آ جائیں۔ اور اگر کوئی بچہ ڈائریکٹ ہے ایسا جگہ پہ اور جو ٹریننگ بھی کر رہا ہے، تو وہ ڈائریکٹ ایسوسیشنز کو رابطہ کرے
اور وہ کنٹیکٹ کریں گے، جب بھی ایونٹس ہوگا ان کو کال کریں گے، وہ ایونٹس میں حصہ لیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکول لیول پہ جب کمپٹیشنز ہوتے ہیں یا کالج لیول پہ تو سائیکلنگ وغیرہ کے کمپٹیشن نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں پہلے کہا کہ سائیکلنگ ایک ایسا کھیل ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا ہے، ناظرین کو دکھاتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی کالجز یا اسکول یا ان کے جو اسپورٹس انچارج ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے گراؤنڈ سے وہ کہیں باہر نکل جائیں۔ سائیکلنگ کے لیے آپ کو روڈ پہ جانا پڑے گا، بچوں کی سیفٹی کرنی پڑے گی، ہاں ان کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کرے گا، پولیس اسکواڈ ہونی پڑتی ہے، تو اتنے دقتیں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اسے اچھا ہے کہ آگے ادھر گراؤنڈ کے بیچ میں ریسلنگ کا ایک ایونٹ کرواتے ہیں۔ تو یہ گیم تھوڑی سی اس طرح نیگلیکٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کو ذرا دور رکھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے جب میں کے پی میں سیکٹری تھا تو میں 200-300 بچوں کو لے کے آتا تھا گورنمنٹ اسکولوں سے اور ان کے ایونٹس کرواتا تھا، اور اس میں سے بچے نکلتے تھے۔ بچوں کو ایک راستہ تو دکھانا پڑے گا نا، وہ ہمارا کام ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کے اسپورٹس انچارج ہیں ان کا کام ہے کہ وہ بھی دلچسپی لیں، ہمارے ساتھ ملے اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ مطلب اسکول لیول پر، کالج لیول پر سائیکلنگ کے کمپٹیشنز ہونے چاہیے تاکہ سائیکلنگ جو ہے وہ بچوں میں پروموٹ ہو اور ہمیں جو ہے اچھے سے اچھے پلیئرز مل سکیں آگے نیشنل انٹرنیشنل لیول۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہر اسکول میں آپ کو 10 سے 20 یا 50 یا 100 سائیکل نظر آئے گی۔ گورنمنٹ اسکولوں میں آپ کو 100 150 نظر آئے گی، اور جو انگلش میڈیم ہے ان میں بھی 10 12 15 سائیکلیں آپ کو نظر آئیں گی بچوں کو۔ تو ان کو انکریج کرنا چاہیے نا، ان کا آپس میں ایک کمپٹیشن کروائیں۔ ضروری نہیں ہے اس میں سے کوئی بیسٹ ہو تو دوسرے کے اسکول کے ساتھ ان کا ایک کمپٹیشن ہو جائے گا، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن انکریجمنٹ چاہیے ان کو۔ اور وہ ان کے جو اسپورٹس انچارج ہے، یہ ان کی ڈیوٹیز ہے کہ انیشلی وہ جو ہے نا اس میں حصہ ڈالیں اور بتائیں کہ جی ایسوسیشن کے ہمارے پاس 10 لڑکے ہیں سائیکلنگ میں، تو پھر ہم ان کو اپنے کیمپ میں لے کے آ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، ہمارے جو نیشنل لیول کے جو کھلاڑی ہیں تو ہمارے ان کے نام آپ بتانا چاہیں گے؟ محسن ہے ابھی بیسٹ پلیئر ہے ہمارا اور پاکستان کا، اور ابھی وہ ایک کلب کو اس نے جوائن کیا ہوا ہے کراچی میں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو گورنمنٹ جاب میں وابڈا میں چلے گئے ہوئے ہیں، SSGC میں ہیں، اور کیا نام ہے کرینک ایڈیکس میں چلے گئے ہیں، پاکستان سائیکلنگ اکیڈمی میں چلے گئے ہیں۔ یہ بچے ان کو وہاں سے منتھلی جو ہے نا ان کی سیلریز لگی ہیں، وہاں سے لیتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں۔ مطلب گورنمنٹ نے ان کو کوئی اپرچونٹی دی ہے آگے بڑھنے کی، یا ان کو کوئی مطلب فائدہ ہے اس چیز کا؟ گورنمنٹ نے کچھ ایسی اپرچونٹی نہیں دی، لیکن یہ لڑکے جو جہاں پہ ابھی جا کے یہ جاب کر رہے ہیں تو یہ سائیکلنگ کے اپنی پرفارمنس کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ نے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم جب نیشنل کرواتے ہیں، ایونٹس کرواتے ہیں، تو اس میں جونیئرز بچے بھی آتے ہیں، تو اگر اس میں دیکھتے ہیں بچے اچھے ہیں اور ان کو وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پک کر لیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اسٹیپن میں یا ان کی سیلری کے اوپر وہ وہاں کام کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے جو چیمپئن ہوتے ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ والے ہائر کر لیتے ہیں، تو وہ جو ہے ہماری طرف سے یا KP کی طرف سے وہ بچے نکل جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس میں پھر ہمارا ہم دیکھیں صوبوں کا کام ہے نرسری پروڈیوس کرنا اور ٹیلنٹ ہنٹ کرنا، یہ 2 چیزیں ہیں جو صوبے کرتے ہیں۔ صوبے جب ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں تو بچوں کو ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کر دیتے ہیں۔ تو اگر کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے بے روزگاری بڑی، اگر کوئی اس کو 50,000 روپیہ مہینے کا دے رہا ہے تو ہمیں اس میں کیا حرج ہے، وہ سائیکلنگ ہی کرنی ہے اس نے، چاہے وہاں سے کرے یا ہم سے کرے۔ نیشنل لیول پہ تو وہ ہمارے پاس ہے، لیکن صوبائی سے وہ چلا جاتا ہے، تو صوبے پھر پیچھے جو ہے نا بچے اور تیار کرتے ہیں اور آگے نرسری کے جو کام ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو مطلب ابھی جو ہے کیا آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں؟ میری تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک جامعہ پروگرام بنانا چاہیے 5 سالہ، کہ جس میں ہم جونیئر بچے کی سلیکشن کریں پورے پاکستان سے، اور پھر ان کو جونیئرس کیمپ بنائیں پاکستان لیول پہ، ان کے لیے ایک کوچز کا، ان کے کھانے کا پینے کا، ان کی ایجوکیشن۔ اگر کوئی غریب فیملی سے ہے تو ان کو ایک اسٹیپن بھی دیں کہ جی گورنمنٹ اس کو 20,000 روپیہ 50,000 روپیہ مہینہ دے گی، تو بچے میں ایک تو یہ ہو جائے گا کہ بچوں میں ایک شوق بڑھ جائے گا،
انکریج ہوں گے. انکریج ہوں ہر ایک والدین کہے گا کہ یار میرا بچہ وہاں پہ چلا جائے اور اکیڈمی میں شامل ہو جائے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام فیڈریشنوں کو اکوپمنٹ جتنے بھی ہم پرچیز کرتے ہیں، ہمیں ہماری لوکل کچھ چیز نہیں بنتی. ہم سب جو چیزیں ہیں وہ فارن کی ہوتی ہیں، اور سائیکلنگ سب یورپ سے یا امریکہ سے یا ایشیا میں چائنا سے ادھر سے آتی ہیں. تو اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں وہ ویو آف کی جائے اور اس کو سستا کیا جائے تاکہ ہر بچے کی اپروچ میں چیزیں آ جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بچے نیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی فیسلٹی نہیں ملتی، نہ ان کو کوئی منتھلی پیمنٹ ملتی ہے. تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ جب اس میں پیسہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اور سہولت بھی نہیں ہے، مطلب پیسہ بھی ہم لگائیں اور پریکٹس بھی ہم کریں تو پھر کیا فائدہ؟ میں ایک ریسنٹلی مثال دوں گا ارشد کی، جو جیولین تھرو جس نے مانگا، ابھی اس کو 20 لاکھ روپیہ ایک ملا، 80 لاکھ روپیہ ایک ملا. ہاں تو اس کو پیسے ملے ہیں لیکن یہ پیسے تھوڑے ہیں. اس کو چاہیے تھا کہ اگر ایک بچہ آپ کا پاکستان کا کسی صوبے سے ہو، ایک پالیسی بنائے کسی صوبے کا ہو، اور وہ اگر ایشیا میں یا ورلڈ میں کوئی پوزیشن میں دوسری تیسری میں آتا ہے تو ہر صوبے کو چاہیے کہ اس کو 5-5 کروڑ روپیہ دیں تاکہ اس بچے کی فردر ٹریننگ اور اس کی معاشی حالت بہتر ہو جائے. یہ ایک دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی کے پی کے میں ایک اسٹیپن اناؤنس تھا کہ جو بچوں کی کارکردگی ہے اس کے اوپر ہم پیسے دیں گے، تو پچھلے 2 سال سے وہ پیمنٹ ابھی تک ہمارے بچوں کو صوبائی گورنمنٹ نے نہیں کی. یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ریگولر دیں تاکہ ان کی جو سوچ ہے، تھوڑے پیسے ہوں گے لیکن ان کی یہ کہہ کہ جی گورنمنٹ نے دینے تھے نہیں دیے. تو اس کے اوپر ہم نے بھی کافی پریشر بلٹ کیا تھا لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ پیسے آئے ہی نہیں. گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دیں گے کیا؟ ریسنٹلی کوئی کمپٹیشن وغیرہ ہو رہے ہیں نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ؟ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماؤنٹین بائک میں ہماری ٹیم سلیکٹ ہوئی اور وہ جا رہی ہے. تو انشاءاللہ نومبر میں یا دسمبر میں ہم ٹریک چیمپئن شپ کروائیں گے جس میں سارے پاکستان کے جتنے بچے ہیں اس میں شرکت کریں گے. کے پی کی سطح پہ کام جاری ہے اور ہو سکتا ہے 25 دسمبر پہ وہ ایک جو ہے ایک بڑا ایونٹ یہاں کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا 25 دسمبر سے. اس سے پہلے یہ میری کوشش ہے اور ان کو میں نے ایڈوائز بھی کیا تھا کے پی کو کہ آپ کالجز کی ایک ایونٹس کروا لیں فیمیلز کا، تاکہ جتنی بھی فیمیلز اگر کالجز میں بھی اویلیبل ہے وہ اس میں شرکت کریں اور فیوچر میں پارٹیسپیٹ کر سکیں کے پی سے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ شنیلا ادریس کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے ایک نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.